الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا نبينا شفينا هادينا مهدينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، برادران اسلام، حاضرین مجلس، میری پردہ نشی خاتون، ماں اور بہنیں، اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، خصوصی طور سے مہمان خصوصی تکمیل بخاری کے لیے سرزمین گجرات سے تشریف لانے والے عظیم الشان شخصیت کے حامل و مالک، جسے فخر گجرات، فقیہ بے مثال حضرت مفتی محمد افضل صاحب قاسمی اس وقت اسٹیج پر تشریف فرما ہے. اسی طرح علاقے کے کم و بیش حضرت مولانا انوار اللہ فلک صاحب، حضرت مولانا عبدالحنان صاحب، جو سرزمین گجرات پر جن کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی اعلی اولاد کو، اللہ ان کے روح کو سکون عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لگائے ہوئے باغ کو، ان کے چمن کو اللہ ترقیوں سے مالا مال فرمائے. اسی طرح سے انہی کے نواسے حضرت مولانا طلحہ صاحب، اسی طرح سے مجھ سے پیشتر حضرت مولانا شوکت صاحب، آپ حضرات کے سامنے کتب احادیث کے سلسلے میں، متن حدیث کے سلسلے میں، اور اس سلسلے میں سند کے سلسلے میں بڑی علمی اور اصطلاحی باتیں آپ حضرات کو بیان فرما رہے تھے. سب سے پہلے میں ان معصوم اسلام کی شہزادیوں کو، بیٹیوں کو اور ان دختران حوا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے دنیا کی رنگ برنگی، دنیا کی تمکتی دمکتی یہ جھوٹی تصویر اور سوسائٹیوں کو چھوڑ کر کے انہوں نے قرآن و سنت سے اور حمیرہ البنات سے اپنے رشتے کو جوڑا، علم حدیث حاصل کیا. انہوں نے اپنے جذبات کو، احساسات کو، ان تمام چیزوں کو تیاگ کر کے اس مدرسے کے طالبہ، مومنہ اور بن کر کے یہ بتایا آج بھی اس امت میں ایسی بیٹیاں موجود ہے جو مثالی بیٹی بن کر کے قوموں کے عروج اور قوموں کے کمال کی تاریخ رقم کر سکتی ہے، لکھ سکتی ہے. میں ان بیٹیوں کو اور ان طالبہ کو جنہوں نے تکمیل علم اور تکمیل دور حدیث کے بعد جن کو بخاری کی سند دی جائے گی اور سند کے بعد وہ باضابطہ عالمہ اور جن کو حدیث بیان کرنے کی اجازت اور گواہی دی جائے گی کہ تم معتبر ہو، ہم تمہارے سروں پر یہ چادر رکھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ تم کو حق ہے، علمی گفتگو کر سکتی ہو، تقوی کی بات کر سکتی ہو، قرآن کی تفسیر بیان کر سکتی ہو، تم رشد ہدایت کی بات کر سکتی ہو، معاشرے کے صلاح و فلاح کی بات کر سکتے ہو، سماج میں سدھار کی بات کر سکتے ہو، بگاڑ و فساد کو روکنے کی کوشش کر سکتے ہو. عام لوگوں کے مقابلے میں آج تمہارے کندھوں پہ یہ ذمہ داری آئی ہے کہ بحیثیت عالمہ کے، بحیثیت مومنہ کے ایک کامیاب بیٹی بھی ہو، ایک کامیاب اس امت کے ایسے قیمتی فرد ہو کہ تم پر اس ادارے کو بھی ناز ہے، تمہارے استاد کو بھی ناز ہے، تمہارے ماں اور باپ کو بھی ناز ہے، تمہارے خاندان کو بھی ناز ہے، اور تمہارے اہل خاندان، اہل بستی اور اہل قریہ کو بھی ناز ہے کہ میری بیٹی حمیرہ البنات سے عالمیت کی، ایک عالمہ ہونے کی جو سند فراغت حاصل کی ہے. آج فخر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے گاؤں، میرے بستی، میرے سماج میں ایسی بیٹیاں ہیں جنہوں نے علم حدیث کا باضابطہ سند حاصل کیا اور
انہوں نے دین اور اسلام کی بقا اس کے تحفظ کے لیے جس طرح آزادی سے پہلے بھی اللہ کے نبی کے زمانے سے صحابہ کے دور سے لے کر کے تابعین سے لے کر کے آج تک جن حضرات نے علم دین کی اشاعت کے لیے قرآن و سنت کو لوگوں تک اس کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہی کوشش حمید علی البنات کی ان فارغات ان عالمات کے ذریعے سے یہ ہماری بچیاں جو آج فارغ التحصیل ہو رہی ہیں یہ آج مبارکباد کے مستحق ہے، انہیں مبارکباد پیش کیا جائے اور ان کے حق میں دعائیں کی جائے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اس موقع پر بخاری شریف جلد ثانیہ جلد اول حضرت مولانا نوشاد صاحب، حضرت مفتی حماد صاحب جنہوں نے اس اہم ترین فریضے کو درس و تدریس، تعلیم و تعلم اور کتابوں کے نقطے کو، تعلیم و تربیت کو، حدیث شغف کو اور ان بچوں کی خاص طور سے جو ہم نے دیکھا سمجھا اور جو اس ماحول سے ہم نے محسوس کیا ایک بہترین تربیت دے کر کے ان کے زبان کے اندر شائستگی بھی پیدا کی، محبت و چاشنی بھی پیدا کی، ان کو سلیقے سے تراشا بھی ہے اور ان کو سلیقے کے ساتھ ایک ہنرمند، ایک باکمال، ایک شاگردہ بنا کر کے قوم کے ایک نمونہ پیش کیا، یہ بھی شکریہ کے مستحق ہے۔ اس ادارے کے وہ 8 معلمات، وہ 8 اساتذہ کرام جو شب و روز اپنے سینے سے علم کو نکال کر کے ان کے سینے میں ڈال کر کے اور مایوسی میں بھی امید کی کرن بن کر کے زندگی کی رمق پیدا کر کے آگے چل کر کے اسلام اور ایمان کی خدمت کے لیے، قرآن کو حفظ جا بنانے کے لیے، نبی کے فرمان کے لیے جان دینے کے لیے، صحابہ کے نقوش قدم پر چلنے کے لیے جو انہوں نے تعلیم و تربیت دی ہے، یہ مبارکباد کے مستحق ہے، یہ عزت کے قابل ہے۔ آج ان کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے کہ انہی کی محنت سے، انہی کی مشقت سے دنیا کے لوگ صبح اٹھتے ہیں، کھیتوں میں جاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، بیج بوتے ہیں، لوگ کوئی دکان کھولتا ہے، اپنی دکانوں کو صاف کر کے اپنے گلے پہ بیٹھتا ہے، اپنے سامانوں کو نکال کر کے بیچتا ہے، کوئی منڈی جاتا ہے، اپنے مصروفیات مشغولیات ہر شخص کو مصروف اور مشغول کر دیتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیبی روئے زمین پر ہے جن کی قسمت، جن کے تقوی کی، جن کے تعلیم و تعلم کی، جن کے دینداری کی، جن کے علم دوست ہونے کی، جن کے مخلص اور ایماندار ہونے کی، جن کو تقوی، طہار، ورع کے فاض اور فوزن عظیمہ کے مصداق ہونے کی گواہی دی جا سکتی ہے جب ان کی آنکھ کھلتی ہے اللہ کا کلام پڑھاتے ہیں، جب ان کی آنکھ کھلتی ہے مصلی پہ ہوتے ہیں، جب یہ مصروف ہوتے ہیں تو یہ ان کی فکریں کرتے ہیں، جب یہ فارغ ہوتے ہیں ان کے طعام اور ان کے قیام کا نظم کرتے ہیں، ان کے تعلیم کے نظام کو دیکھتے ہیں، اور جب یہ مصروف و مشغول سے جب یہ فراغت حاصل کرتے ہیں ان کی فکروں میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ بولو اس روئے زمین پر ہم نے بیوی اور بچوں کو دیکھا، کاروبار کو دیکھا، کھیتی کو دیکھا، مکان و دکان کو دیکھا، بزنس اور بیپار کو دیکھا، ہر ایک ضرورت کی چیزوں کو دیکھا۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے صرف ان پڑھنے والے خوش نصیب مہمانان رسول، ان طلبہ، ان طالبات کو دیکھا، ان کی فکروں کو دیکھا، ان کی کتابوں کو دیکھا، ان کے تعلیم و تعلم کو دیکھا، ان کے درس و تدریس کو دیکھا، ان کو سنایا اور سنا اور ان کو بہترین تربیت سانچے میں ڈھال کر کے قوم کو ایک نمونہ بنا کر پیش کیا۔ آج مبارکباد کے مستحق تھی۔ اس موقع پر اگر حضرت مولانا مہتاب صاحب کا جو اس مدرسے کے فاؤنڈر ہیں، اس مدرسے کے بانی ہیں، اس مدرسے کے محتمین ہیں، اس مدرسے کے ناظم ہیں، اگر ان کا شکریہ نہ ادا کیا جائے، ان کو مبارکباد پیش نہ کیا جائے، بڑی ناسپاسی ناشکری ہوگی۔ اس موقع پر میں مولانا کو، مولانا مہتاب صاحب کو، ان کے رفقہ کار کو جو ان کے ساتھ شانہ بشانہ قدم بقدم دست و بازو بن کر کے اس ادارے کو، جس قسم پرسی میں اس ادارے کی شروعات ہوئی، جس ایمان اور یقین کے ساتھ رب کعبہ کی ذات پر بھروسہ کر کے انہوں نے جس ٹوٹے پھوٹے کھپڑ اور ان چھپروں میں اور ان چادروں میں جس طرح طلبہ عزیز کے تعلیم و تعلم کا نظام کر کے انہوں نے حوصلے کے ساتھ شروعات کیا، یہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ یہ مثالی شخصیت ہے جنہوں نے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے
کسی کا بیٹا کسی کا باپ عالم دین ہے یا کسی کا پردھان مکھیا ہے، کسی کا کچھ ہے، ان کی بیکنگ نہیں، ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں، یہ تنہا اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے یہ شخص میدان میں کود پڑا، اور آپ کو دیکھتے دیکھتے 7 سال کے عرصے میں ایک ادارہ دے کر کے اور بخاری شریف پڑھا کر کے اس قوم کو عالمہ بنا کر کے، بیٹی آپ کی فکر ان کی ہے، بیٹی آپ کی تعلیم ان کی ہے، بیٹی آپ کی بخاری پڑھانے والی ہے، بیٹی آپ کے کردار و کریکٹر کی بلندی دینے کی ذمہ داری مولانا مہتاب صاحب کی ہے۔ اس لیے آج لوگوں ہاتھ اٹھا کے ان کے حق میں دعا کرو، اللہ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، غیب سے اللہ ان کی مدد فرمائے، اس اداروں کی ترقیوں سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ اسباب غیب سے اس ادارے کی جو ضرورتیں ہیں اللہ اس کا تکفل فرمائے۔ مجھے جس کتاب کی آخری حدیث تلاوت کی جائے گی، جس روایت کو، درایت کو، علم حدیث اور فن حدیث کے سلسلے میں آپ حضرات کے بیچ علمی گفتگو کی جائے گی، اس کا موقع نہیں ہے۔ جو شخص اس کار خیر کے لیے، اس کی کام کے لیے، اس اہم علمی گفتگو کے لیے گجرات کی سرزمین سے گرمی سے سردی کے موسم میں آپ کی اس آبا پور کے دھرتی پر آپ کے بیچ تشریف فرما ہے، یہ ان کا حق ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جسے احمد آباد پوری گجرات میں عزت و وقار سے دیکھا جاتا ہے، جنہیں لوگ فقیہ نفس کہتے ہیں، جنہیں لوگ امیر کارواں کہتے ہیں، جنہیں لوگ علاقے میں اس دیار میں عزت اور وقار کے نظروں سے، علمی وراثت کے اعتبار سے بڑے وقار اور پرعزم پر اعتماد نظروں سے، احترام سے لوگ دیکھتے ہیں اور بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ لوگ علمی مسائل میں الجھتے ہیں تو ان سے لوگ رجوع کرتے ہیں، اور مسائل میں یہ گتھیوں کو سلجھا کر کے لوگوں کو فکر فتاوہ کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ یہ اس باپ کے، عظیم باپ کے بیٹے ہیں جن کا نام حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب، جنہوں نے گجرات کی دھرتی پہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ کی مجاز بھی تھے، شاگرد بھی تھے، عاشق زار بھی تھے۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے گجرات میں جمعیت علماء کو، علماء دیوبند کو، دیوبندیت کو، بزرگوں کے تقوی طہارت کو، حضرت شیخ الہند کے علم کو، حضرت گنگوہی کی فقاہت کو، حضرت نانوتوی کے جہاد آزادی کو، حضرت شیخ الہند ان کی قربانیوں کو، اور بڑے بڑے اکابر اللہ والوں کا تعارف کرایا، اور یہ کہا علماء حق یہ ہے، تم ان کو دیکھو جن کے تم پیچھے بھاگتے ہو، یہ علماء حق نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا دار ہے۔ اگر دینداروں کو تم دیکھنا چاہتے ہو، یہ ہمارے اکابر کا سلسلہ ہے، جس کو تم دیکھو گے تو اللہ یاد آئے گا، تقوی یاد آئے گا، خوف خدا کے جذبے سے تم رو گے، اپنے گناہوں پر افسوس کرو گے، اور توبہ کر کے تم اللہ کے نیک اور صالح بندے بن سکتے ہو۔ آج آپ کے بیچ حضرت اقدس مفتی محمد اجر صاحب قاسمی تشریف فرما ہے، انہی عظیم باپ کے عظیم سپوت ہیں جو آپ کے بیچ بخاری شریف کے آخری 10 تکمیل بخاری کے لیے تشریف لائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 62 سال کی عمر پائی۔ یہ کتاب جو آپ کے بیچ پڑھی جائے گی، سند بیان کی جائے گی، 16 سال کی مشقت و مجاہدے کے بعد یہی صحیح بخاری کتاب کی شکل میں وجود میں آئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس انداز سے، جس طرح ہمارے گھر کی عورتیں آٹا گوندتی ہے، آٹا گوندنے میں کبھی اگر سر کا بال آ جائے تو بال کے سیرے کو پکڑ کے یوں کھینچتی ہے، بال ٹوٹتا نہیں، مکمل بال نکل جاتا ہے۔ اسی طرح پھوٹ سے، ذوب سے، کمزوری سے، ساری چیزوں سے پاک و صاف کر کے، پٹک اور چھٹک کر کے بخاری شریف میں قرآن کریم کے بعد اگر سب سے زیادہ جس کتاب پر بھروسہ اور اعتماد کیا جاتا ہے وہ بخاری شریف، جس کا آخری درس دیا جائے گا۔ لوگوں، باتیں مولانا انوار اللہ صاحب نے بڑی قیمتی کہی۔ اصولی بات یہی ہے کہ ہماری جو کنڈیشن ہے، ہمارے جو حالات ہیں، ہم کس کا رونا روئیں، ہم کس بات پہ روئیں، اور کون کون سی باتیں، کون کون سے حالات سے آپ کو آگاہ کریں۔ مجھے اعتماد بھی ہے، بھروسہ بھی ہے، کیونکہ آج کی اس جلسے میں سردی کے کڑاکے کی اس ٹھنڈ میں علاقے کے پورے علماء کی بڑی تعداد آپ کے اسٹیج پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس علاقے جس دیار کو علماء بیدار ہوتے ہیں،
اس علاقے میں انقلاب ضرور آتا ہے. آج نہ صحیح، اے میری زمین مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی چشمہ یہیں سے نکلے گا. آج ان بزرگوں کی تقریر، ان کے بیانات، ان کا آنا، اس کے پر تقریر کرنا، نصیحت کرنا، مجھے امید ہے انقلاب آئے گا. لوگ دیندار بنیں گے، اپنے مدرسے اپنے بچوں کو مدرسے بھیجیں گے، اپنی اصلاح کریں گے. اور لوگ جس طرح دوسرے لوگ چندہ دے کر کے ان اداروں کی فکریں کرتے ہیں، ہمارا جان ہمارا مال بھی لگے گا اور مدرسے کے منظم بھی کریں گے، آرگنائزر بھی کریں گے، اور اپنے آدھی روٹی کھا کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے. اسی جذبے کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ آج یہاں سے اٹھیں گے، اس شرط کے ساتھ آنسو بھی ہمارے ہیں، دامن بھی ہمارا ہے. آنسو بھی ہمارے ہیں، دامن بھی ہمارا ہے، ہم نے ہی لہو دے کے گلشن کو سوارا ہے. 100 ظلم کیے تم نے پر آہ نہ کی ہم نے، وہ ظرف تمہارا تھا یہ ظرف ہمارا ہے. اے ملک اے ہندوستان کے مسلمانوں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، تم راہ سے بھٹکے ہو، اگر راہ پہ آ جاؤ میدان تمہارا ہے. انہی باتوں کے ساتھ آپ کا قیمتی وقت نہ لے کر کے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. وقت کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے حضرت اقدس مفتی محمد افضل صاحب قاسمی جو مہمان خصوصی ہے، تکمیل بخاری کے لیے گجرات سے آپ کے بھی تشریف لائے ہیں، وہ قابل احترام بھی ہیں، اور ان کا استقبال بھی کیا جائے، ان کا احترام بھی کیا جائے، ان کی آمد سے فائدہ حاصل بھی کیا جائے. انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے دعا کرتا ہوں، دعا کی گزارش بھی کرتا ہوں. اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اس ادارے کو، حمل علی البنات کو اللہ تعالیٰ دین دونی رات چگونی ترقی عطا فرمائے. جو بیٹیاں یہاں سے پڑھ کے جا رہی ہیں ان پہ ذمہ داری ہے وہ اس علم کو تکبر و فخر کا ذریعہ نہ بنا کر کے تواضع، خاکساری، انکساری کے ساتھ، جذبہ خدمت کے ساتھ، صلاح و فلاح کی نیت سے اپنے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں، گاؤں میں، اپنے گھروں میں خدمت کو انجام دیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرما کے اس ادارے کو ترقی سے مالا مال فرما. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محفل کتنی پیاری ہے، ابر کرم بھی جاری ہے، آج ہمارے حمیرہ میں پھر سے ختم بخاری ہے.